السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سارے بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، میں آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے بہت بڑا میسج ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ زندگی میں 3 چیزوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے: اس کا اچھا نام ہو، اس کا اچھا لباس ہو، اور اس کا اچھا گھر ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن مرنے کے بعد یہی تینوں چیزیں ہم سے جو ہے نا چھین لی جاتی ہے سب سے پہلے۔ چاہے آپ جتنے بھی بڑے سٹار ہیں، چاہے آپ جتنے بھی بڑے نام ہیں، جتنے بھی امیر کبیر ہے، جو بھی ہے، آپ جب مر جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا، یو آر اے ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے برانڈڈ کپڑے اتار کے آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں ہمارے عالیشان گھروں سے نکال کر ہمیں قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے حلال حرام میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں؟ میرا مطلب آج کل کے سوشل میڈیا کنٹینٹ سے ہے، جو لوگ مختلف ایپ سے جس طرح مطلب وہ پیسہ کما رہے، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، بیگو لائیو، واٹس ایپ تو نہیں، خیر فیس بک ہو گیا، تو اس پہ ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ گناہ گار تو ہم سبھی ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ذاتی ہوتے ہیں اور کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی گنہگار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا کنٹینٹ اگر صحیح نہیں ہے، وہ نازیبا ہے، بیہودہ ہے، غلط ہے، تو وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ جتنی آپ کی فین فالوئنگ ہے، جتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہو، ان سب کو جو گناہ ملتا ہے اس میں آپ بھی برابر کی شریک ہے، تو وہ گناہ پھر زیادہ خطرناک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو کیوں ہم اس طرح گنہگار ہو کے جائے کہ اللہ کے سامنے ہم کم از کم اس بات پہ تو شرمندہ نہ ہو؟ باقی گناہ تو اپنی جگہ اللہ اپنی قدرت، طاقت سے، اپنی رحم سے وہ سب معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسے ہے کہ آپ اگر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ یہ اس لیے میرے ذہن میں یہ ٹاپک آیا ہے اس پہ بات کرنا، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک تحریر پڑھی تھی جو کسی نے لکھی تھی، کوئی سچا واقعہ تھا۔ ایک لڑکے نے لکھا تھا کہ میری کزن تھی اور جس کی اپڈیٹ ہوئی ہے، اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو انہوں نے ٹک ٹاک پہ ایسے کچھ کنٹینٹس بنائے تھے جو ان کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ ہے، اور ان کی فیملی بہت تنگ آ چکی ہے ان سب سے۔ انہوں نے حالانکہ مینجمنٹ ٹک ٹاک کی جو بھی ہے، جس نے بھی بنایا ہے، ان کو کنٹیکٹ بھی کیا ہے کہ اس کو ہٹائے، اس یوزر کو جو ہے نا پرماننٹلی بلاک کر دے، ختم کر دے، ڈیلیٹ کر دے، لیکن وہاں سے بھی نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں نا، یہ کتنا دکھ کی بات ہے کہ ایک تو ان کو ادھر بھی عذاب مل رہا ہوگا، اور باقی ان لوگوں کو یہاں پہ بھی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بہت سارے معزز گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا آج کل ایسا کام کر رہے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، میں کسی حسد میں یہ بات نہیں کر رہا، فین فالوئنگ ہو، لیکن کچھ ایسے چیزیں بنائے جو لوگوں کے کام آ سکے، نہ کہ سستی انٹرٹینمنٹ دے کے اپنی آخرت خراب کر کے اور دنیا میں بھی ضلالت کما کے۔ اس مشہور ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مشہور ہو، چاہے اللہ آپ کو اچھا نام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر ریاکاری کا ہے۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ سے ہمارے مسلمان کوئی چھوٹی بہت نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ نیٹ پہ ڈال دیتی ہے، تو اس کا اجر تو ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس بات سے بھی توبہ کرے، دوسروں سے بھی کہیں کہ وہ ان باتوں سے توبہ کرے۔ اسپیشلی پلیز، اگر آپ کے دائرہ اختیار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے، تو ان کو منع کریں، کیونکہ نیکی برائی کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے، مطلب اچھائی کی تاکید کرنا، ہدایت وہ مشورہ دینا، اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے برا جانے، کم از کم ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ فیمس نہ بنائے کہ وہ بعد میں اپنے لیے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی پھیلائیں گے، اور آپ کا جتنا بھی ممکن ہو سکے دوسروں سے بھی گزارش کرے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ حادثاتی موت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو قرآن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑ سکتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ ہمارے سر ایسے شرم سے جھکے ہوں۔ تو اللہ ہم اس